لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر بالفرض، میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبط ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے۔ یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا ہو، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے۔ اس سے ذرا آگے آئیے، سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا، دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا۔ آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا، بچے اس لیے کہ وہ حرام ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں، کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے، تو لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، آپ کی بندگی کا ظہور ہوا، اس کا اظہار ہوا۔ ایک اسی بندگی کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا۔ اور اصل میں دعا جان لیجئے، ایک دعا تو ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانگتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا۔ اصل دعا وہ ہے تضرعا وخیفہ، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو وہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے۔ یہ دعا ہی تو اصل میں، مخ کہتے ہیں عربی زبان میں ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو، کہ اصل میں جو گودا ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے۔ تو اب اسی توحید عملی کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے، اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں ہے۔ کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا؟ آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے، اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے، آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر، تو کیا منہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو؟ لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا، اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً، اسی کی بندگی، تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر، تبھی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس دعا کیا کرو اللہ سے، پکارا کرو اللہ کو، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے، جہالت میں گزری ہے، نادانی میں گزری ہے، اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے عہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھی وہ آپ فرما دے، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی، تیرے احکام جو میں نے توڑے، اب عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا۔ تو اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر، اور اب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبۃ نصوح، خالص توبہ۔ تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے۔ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ تو فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اسی سورہ مومن میں وہ آیت بھی آئی ہے جو آپ نے اکثر جمعوں کے خطبوں میں اور وعظوں میں سنی ہوگی،
قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، مجھے پکارو. قال ربکم، تمہارے پروردگار کا اعلان عام ہے، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور جو لوگ بربنائے استکبار میری عبادت اور میری دعا سے وہ ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. اب یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے توحید عملی کے بیان کیے، ایک اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ اور یکسو ہو کر، یک رنگ ہو کر، ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا، اسی سے استغاثہ، اسی سے دعا، اسی سے استمداد، اسی سے استعانت. اب اس سے آگے بات چلتی ہے، یہی توحید عملی. اب ایک اجتماعی نظام ہے، ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں دستور ہے، قانون ہے، انسانی زندگی جو ہے، جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے. علیحدہ علیحدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں. آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں، آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے ناطے ہیں، آپ کے کاروباری تعلقات ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے، اس کا کوئی نظام ہے، وہاں کوئی قانون نافذ ہے. اب یہ اجتماعی توحید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بکھرے کر لیے ہیں کہ مسجد میں تو کاملتاً اللہ کی اطاعت ہوگی، لیکن پارلیمنٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں نہیں، چیف کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں. اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا، وہی تقسیم ہو گئی. جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی کچھ کسی اور کی کر لی، کچھ اپنے نفس کی کر لی، کچھ رواج کی کر لی، کچھ زمانے کے چلن کی کر لی. تو یہی تو شرک ہے، یہ شرک ہے، عمل کا شرک. اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے، سیاست ہو تو اس کے تابع ہو، قانون ہو تو اس کے تابع ہو، عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو، معیشت ہے تو اس کے تابع ہو، سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا، در حقیقت توحید کا تقاضا اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا. اسی کا نام ہے اقامت دین، اسی کا نام ہے تکبیر رب، اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے. اسی کا نام ہے لیکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے. اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ، جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے، نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، بلکہ صرف اس لیے لتکون کلمت اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے. یہ جو عمل ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں چاہتا ہوں 2 اور 2 4 کی طرح بات سمجھ میں آئے. سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے. اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے، ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے، تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں. ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب اسی کی دعوت دیجئے، اسی کو عام کیجئے، لوگوں کو، اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو، اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو، اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی، اس کو ترک کر دو، خدا واحد کی بندگی اختیار کرو. یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی. قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے، کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے. ان سب کی ایک ہی دعوت تھی. نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، ابراہیم ہو، لوط ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام. دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی؟ اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا؟ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے. جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے.
اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اس کی اطاعت کس کی ہے؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں۔ یہ دعوت جو ہے اس کا مضمون آیا ہے اگلی سورت میں، سورہ حامیم سجدہ میں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لوگوں کو پکارا اس بات کی طرف کہ حرص و ہوا کی بندگی کو چھوڑو، خواہشات کی غلامی سے آزادی حاصل کرو، غیر اللہ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کر پھینکو، ہر اطاعت کے خلاف بغاوت کرو، صرف ایک اللہ کی اطاعت، ہاں جو اطاعت اس کے تابع ہو اس اطاعت کو قبول کرو۔ یہ دعوت جو ہے ایک اعتبار سے بڑی باغیانہ دعوت ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس کسی نے اپنی خدائی کا تخت جمایا ہوا ہے، وہ فرعون ہو، وہ نمرود ہو، جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ آج کا تصور جمہوریت یہی تو ہے، عوامی حاکمیت، عوام کے پاس سوورنٹی ہے، عوام مالک ہیں، لہذا عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دیں۔ وہ دو مردوں کو شادی کا حق دے دیں، وہ دو مرد جو ہے میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ وہ اگر ہم جنسی کو جائز قرار دے دیں، ہم جنسی جائز ہو جائے گی۔ وہ شراب کو چاہے تو بند کر دیں، چاہے تو اس کو کھول دیں، جیسے کہ امریکہ میں ہوا کہ پروہیبیشن ایکٹ بھی انہوں نے پاس کیا اور پھر اس کے لیے راستہ کھول دینے والا قانون وہ بھی انہی کا پاس کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ قانون سازی کا اختیار مطلق عوام کے ہاتھ میں ہے، جو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے بروئے کار آئے گا۔ اگر یہ ہے تو یہ بھی بغاوت، اللہ سے بغاوت، اللہ کی حاکمیت کے خلاف اعلان جنگ۔ اب اس کے خلاف بغاوت یہ ہے دعوت بندگی رب، اللہ کے بندے بنو، ہر اطاعت سے، ہر غلامی سے، ہر چاہے وہ اپنے نفس کی ہو، اپنے خواہشات کی ہو، یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو، جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شے ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرأت کی ضرورت ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسی سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، اس پر استقامت دکھائیں، اس پر وہ خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ اپنے نفس کی، نہ کسی اور کی، نہ داخل سے نہ خارج سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ، نہ کوئی رنج اور افسوس کو قریب آنے دو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شرط صرف ایک، جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے۔ تو سورہ حامیم سجدہ کا مضمون ہے اب اس کی دعوت، بندگی رب کی دعوت۔ اب آئیے اس کے بعد یہ سورہ شورا، اس میں وہ مضمون آیا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی یہ آیات ہیں، اب ان آیات کو سامنے رکھیے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ صرف کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے شرع لکم۔ ان آیات کے مفہوم کے ضمن میں چونکہ بعض مغالطے کچھ لوگوں کو ہوئے ہیں خلوص و اخلاص سے، اور کچھ لوگ وہ دانستہ مغالطہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ شرع لکم، شرع وہی لفظ ہے جس سے شریعت بھی بنا ہے اور اسی سے شارع بنا ہے۔ شارع عام نہیں ہے، شارع کسے کہتے ہیں؟ راستے کو، اور شریعت یہ بھی در حقیقت ایک راستہ ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ شریعت یہ شارع۔ اور یہیں سے لفظ آیا شرع، مقرر کر دیا تمہارے لیے، شرع لکم
مقرر کیا تمہارے لیے من الدین، دین میں سے۔ اب دین میں سے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ جب بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، تو میں اصل میں ثابت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے مضامین پر اس طریقے سے محافظت کرتا ہے کہ جتنے ممکن ترجمے کیے جا سکتے ہیں وہ سامنے رکھ لیجئے، مراد سب کی ایک ہوگی، سوائے اس کے کہ اس سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہوتی، نتیجتاً بات وہیں پہنچ جائے گی۔ اگر ایک جگہ پر دو ترجمے ممکن ہیں، کوئی حرج نہیں، ان دونوں ترجموں کو دیکھیے کہ بات آخر کہاں جا رہی ہے، تو اس کی ایک مثال آ جائے گی کہ منطقی طور پر جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ دونوں ترجموں کا ایک ہے۔ شرع لکم من الدین، اب یہاں پر من الدین کے دو ترجمے، فارسی ذرا سی اپنے سامنے رکھیے کہ از قسم دین، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا دین کی قسم سے تم پر وہ چیز لازم کی جا رہی ہے، یا در بارے دین، دین کے بارے میں یہ بات لازم کر دی گئی، طے کر دی گئی۔ یہ دو ترجمے اس کے ممکن ہیں۔ شرع لکم من الدین، طے کر دیا ہے تمہارے لیے از قسم دین، یا طے کر دیا ہے تمہارے لیے در بارے دین، دین کے بارے میں، دین کے ضمن میں۔ اب یہاں سمجھیے دین کہتے کسے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے۔ اس کا جو سب سے بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں، یہ میں نے بارہا کہا ہے، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ جتنی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، یہ سب عربی زبان کے الفاظ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ عربی میں مستعمل تھے۔ نیا لفظ قرآن مجید لاتا تو عرب سمجھتے نہیں، ظاہر بات ہے کہ پک اینڈ چوز کیا ہے قرآن نے۔ وہ جو زبان مستعمل تھی، جو عربی مبین تھی، جو اہل عرب استعمال کر رہے تھے، اس میں سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ وہ انتخاب حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، ایک تو ہے عام الفاظ کا انتخاب، ایک یہ ہے کہ جب اسے اصطلاح کی شکل دی ہے تو اس میں اضافی مفہوم خود پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر صوم کے کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ اب رک جانے کے کیا معنی ہے؟ کس چیز سے رک جانا؟ اب صوم جو دین میں ہے وہ ایک اصطلاح ہے۔ صوم وہ روزہ ہے کہ صبح سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، طلوع فجر سے اور غروب شمس تک انسان کا کھانے پینے سے رک جانا، اپنی جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رک جانا، جائز چیزیں بھی نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، جائز طریقے سے بھی اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے، یہ پورا قانون جو ہے اس کو پس منظر میں رکھیے۔ تو اب یہ صوم کا مطلب ہے۔ صوم کے معنی صرف رک جانا نہیں ہے۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا۔ لیکن زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا، جس طرح چاہے کوئی پاک کر لے، صاف کر لے، نہیں۔ زکوٰۃ اب ایک اصطلاح ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے معین کر دیا، اب اس کا نام زکوٰۃ ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے، لغات القرآن نام کی کتاب لکھ دے، اور وہ باتیں تو صحیح ہوں گی کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل تھا، لیکن اس لغوی مفہوم کو لے کر اصطلاحی مفہوم جو ہے اس سے بالا تر کر دینا، یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے جس کو کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے دانستہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ اب اقدام الی الشیء، یہ صلاۃ ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ صاحب صلاۃ کے معنی متوجہ ہونا، بس اللہ سے لو لگا لیں، بیٹھے بیٹھے کر لیں، کھڑے کھڑے کر لیں، لیٹے لیٹے کر لیں، یہ صلاۃ جو ہے 5 نمازیں اور یہ 12 رکعتیں اور یہ 8 اور یہ 7 اور یہ فلاں اور اس کے لیے یہ شرط اور اس کے لیے رکوع اور سجود، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ صلاۃ کے معنی تو صرف یہ ہے۔ تو یہ پھر میں عرض کروں گا کہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ صلاۃ کے معنی یقیناً توجہ کے ہیں، لیکن صلاۃ کی روح جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ ہم شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہ اصل میں توجہ جو ہے اللہ کی طرف، توجہ کا ارتکاز، یہ نماز کی روح ہے۔ لیکن یہ صلاۃ کا نظام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اس کے 2 مفہوم ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، ایک جزا و سزا، بدلہ، اور ایک اطاعت۔ جزا و سزا، بدلہ، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کیا ترجمہ وہاں آپ کرتے ہیں؟
جزا و سزا کے دن کا مالک، جس دن کے طے ہو جائے گا کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا رہا ہے اسے جزا ملے گی، کون ہے جو ناکام قرار پا رہا ہے جو مستوجب سزا ہے۔ تو جزا و سزا کا کے دن کا مالک یعنی مختار مطلق وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی اور اس سے بالا تر اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی سے لفظ بنا ہے، حروف اصلی وہی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین قرض کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرض واپس آتا ہے، جیسے جزا یا سزا واپس آتی ہے۔ آپ نے کوئی عمل کیا، اس کا نتیجہ ہے، اس کا ریباؤنڈ ہے، اس کا در حقیقت یہ نتیجہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو 100 روپیہ ہدیتاً دیا، وہ واپس نہیں آئے گا، کسی کو ہبہ کیا واپس نہیں آئے گا، دین ہے قرض ہے تو واپس آئے گا۔ تو دین میں اور دین میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے اطاعت کے معنی میں اور جزا و سزا کے معنی میں، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تمہیں بدلہ مل کر رہے گا۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان۔ یہ ہے اس کا ایک مفہوم کہ جس میں جزا اور سزا اور بدلہ یہ ایک اہم جز کی حیثیت سے شامل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت۔ حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کاش کہ یہ آپ لوگ یاد کر کے اٹھیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل میں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے، اس کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یہاں پر اطاعت کا مفہوم جو ہے اور قانون کا مفہوم کہ اسی کے مطابق اس سے عمل کروائے، یہ ہے در حقیقت دین کا دوسرا مفہوم۔ ان دونوں کو جمع کیجئے، اس سے ایک تصور قرآن مجید ابھار کر لاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو بھی نظام ہوگا اس میں کوئی مطاع مطلق ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی، اس کا قانون اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، آپ کو طرح طرح سے نوازا جائے گا، اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی سزا ملے گی، جیل میں ٹھوسا جائے گا یا آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا تصور جو ہے ان کو جمع کر لیجئے تو اب دین ہے نظام اطاعت۔ جس ہستی کو مطاع مطلق مانا جائے گا وہی در حقیقت اسی کی طرف اس دین کی نسبت ہوگی۔ جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو وہ مقام مستحضر ہوگا، حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون جو ہے وہ تو بادشاہ کا تھا، وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ اب ان کے بھائی جو آئے ہیں قحط زدہ علاقے سے غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے کہا اگلی دفعہ آؤ۔ انہوں نے چونکہ 11 آدمیوں کا راشن لیا اور آئے تھے 10 بنیامین ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں ہے تمہارا بھائی جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے بھی راشن ملنا چاہیے؟ کہا کہ وہ ہے، باپ ہے اس کا، بوڑھا باپ ہے، وہ اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگلی دفعہ اگر اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ لہذا وہ کسی طرح خوشامد کر کے حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کیا، بنیامین کو بھی لے کر آ گئے۔ اب حضرت یوسف روکنا چاہتے ہیں، لیکن جو مصر میں نظام اس وقت ہے، اس بادشاہ کا ملوکیت کا نظام، اس میں جو قانون ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بنیامین اپنے بھائی کو وہ روک سکتے، پکڑ سکتے دین الملک میں۔ یہ دین الملک کی اصطلاح کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہیلہ جو ہے وہ اختیار فرمایا، جس کو کہ فرمایا گیا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی، ورنہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون ملکی، قانون ملکی، بادشاہ کے قانون کے تحت جو اس وقت نافذ تھا، وہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔ تو دین الملک کی اصطلاح اپنے ذہن میں رکھیے، بادشاہت کا دین، بادشاہت کا نظام، جس میں مطاع مطلق کون ہے؟ بادشاہ۔ اس کا قانون ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے، وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ چند صدیوں بعد کا واقعہ اسی مصر کا ہے کہ فرعون جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر آئے توحید کی، اس نے کیا کہا؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا حکم چلے گا، میں کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نام ہے دین الملک، جسے آج آپ کہیں گے بادشاہی نظام۔ ایک ایسا نظام جس میں بادشاہ کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے،
اس سے بالا تر ادارہ کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے درجے میں ہے، یہ نظام کیا ہوگا؟ دین الملک۔ اسی پر قیاس کیجئے آج کا نظام